اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومن مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج اپنے اصل موضوع میں داخل ہوں گے۔ سلسلے کی تیسری گفتگو ہے اور عنوان کے لحاظ سے پہلی گفتگو ہے۔ پہلے 2 دن ہم نے ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے سلسلے میں عرائض پیش کیے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں، انا للہ و انا الیہ راجعون، خطیب توانا ذاکر امام حسین علیہ السلام مولانا محمد اور نقوی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، بارگاہ الہی میں تشریف لے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے گھر والوں کو خصوصاً مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں درخواست کروں گا، شب جمعہ بھی ہے، تمام مرحومین کے لیے، مولانا محمد اور نقوی کے لیے اور تمام شہداء ملت جعفر کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے موضوع میں باقاعدہ طور پر داخل ہوتے ہیں، اور جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ ہمارا موضوع ہے قرآن اور حدیث میں امام زمانہ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے سلسلے میں جو نکات آئیں اسے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فوراً ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس سال یہ موضوع اختیار کیا گیا، جبکہ چند سالوں سے ہم باقاعدہ ایک سورہ انتخاب کرتے تھے اور اس کے بعد پھر اسی سورہ پر جہاں تک پہنچ سکتے تھے پہنچتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ پچھلے چند سالوں میں اوورآل امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور ان کے اصحاب کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے مفاہیم جو ہیں وہ دین کی بنیادوں سے ٹکراتے ہیں، بہت سے مفاہیم کی بنیاد ہی نہیں ہے، اور بہت سے ایسے نکات لا کے مخلوط کیے گئے ہیں کہ جو در حقیقت بے اساس ہیں۔ دیکھیں، مذہب اسلام یا کسی بھی مذہب کی اگر ہم بات کریں تو اس مذہب میں جو اصل اسناد ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر پائے جاتے ہیں، لیکن انہی اسناد میں ملاوٹیں کی جاتی ہیں، انہی اسناد میں اپنی طرف سے چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں نے بھی ایسے بہت سے کام کیے ہیں اور اس کی وجہ سے دین کی بنیادوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہاں ایسا کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ اوورآل جب ہم دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ چاہے مکتب تشیع ہو، چاہے مکتب اہل سنت ہو، اہل سنت کے بھائیوں کی بات ہو، مختلف زمانوں میں مختلف چیزوں کو دین کا حصہ بنا کر ڈالا گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سال کی مکی زندگی اور 10 سال کی مدنی زندگی، 23 سال میں بھی پہلے 13 سال کے حالات معلوم ہیں، کتنے لوگ اسلام لائے،
کتنے لوگوں نے حضور اکرم پر ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، تعداد کتنی محدود تھی. کس کو اندازہ تھا کہ مجھے اتنی چیزوں کو حفظ کرنا چاہیے، سنبھالنا چاہیے، یہ اتنی اہمیت کی حامل ہو جائیں گی. 13 سال مکے کے اپنی جگہ پر، پھر 10 سال مدینے میں لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہوئے. اب یہاں پر ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس احادیث کا ایک سمندر پایا جاتا ہے، اور بغیر نام لیے بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کم عمری میں انہوں نے رسول اکرم کو دیکھا، کچھ عرصہ رسول اکرم کے ساتھ گزارا، اور انہوں نے احادیث کے انبار لگا دیا. اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا، انہوں نے مجھے 1000 ابواب کی تعلیم دی، اور ان ہر باب سے ہزار باب باز ہوئے، کھلے، اور چیزیں سامنے آئیں. ان سے متعلق اگر احادیث مسلمانوں کی کتابوں میں دیکھی جائیں تو گنی جا سکتی ہیں. یہ صرف ایک، جیسے کہتے ہیں نا بریانی کی دیگ میں سے 1-2 دانے نکال کے چکھنے کی بات ہے. ایک پوری ایک جس کو ہم کہیں نا کہ ملاوٹ کی سازش ہے. کس نے کی، کیوں کی، کہاں کی، کب کی، ان کی وجوہات کیا ہیں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن پھر ہم اپنے اصل موضوع سے ہٹ جائیں گے. صرف اتنا قبول کر لیجئے کہ دین اسلام کے مکاتب میں معذرت، درود پڑھ دیں محمد. قرآن مجید اپنی جگہ پر محفوظ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لیکن احادیث کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے بعد بہت جلدی مجھ پر اتنی احادیث کو گڑا جائے گا، کذابۃ، جھوٹ بول. تو جو جھوٹی بات کی نسبت مجھ سے دے تو وہ جہنم میں اپنے راستے کو دیکھ لے، یا جہنم کے لیے اپنا راستہ تیار دیکھ لے. یعنی حضور اکرم نے اپنی زندگی میں ہی یہ بات فرما دی تھی کہ مجھ پر کذابہ، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے آئیں گے. تو پھر ہمارے ساتھ ایک اور بھی نقطہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کی سند صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک محدود نہیں ہے. ہمارے ہاں 12 امام علیہم السلام یہ دین کی سند ہیں. یہ امام وقت ہوتے ہیں، اور امام وقت کی بات ہمارے لیے حجت ہے، چاہے ابھی امامت کا سلسلہ ان کا دور شروع ہوا ہو یا نہ ہوا. مثلا مولا کائنات کے زمانے میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اگر کوئی بات کہیں تو یہ بات ہم رد نہیں کر سکتے کہ ابھی تو امام علی امام ہے اس لیے ان کی بات مانی جائے گی، امام حسن امام حسین کی بات نہیں مانی جائے گی. ایسا نہیں ہے. ہر امام جب سے دنیا میں تشریف لائیں اور جب تک دنیا میں ہیں ان کی بات حجت ہے. اب جہاں حضور اکرم کی 23 سال کی زندگی میں ہزاروں نہیں لاکھوں حدیثیں اگر گفتگو میں ضرورت محسوس ہوئی یا جو سوالات آتے ہیں اس میں ضرورت محسوس ہوئی تو اس پہ بھی گفتگو ہوگی. یہ کتنے لاکھ حدیثیں گڑی گئی ہیں حضور اکرم پر، اور کہاں گڑی گئی ہیں. کچھ گفتگو تو ہم پہلے بھی کرتے رہے، اور محرم کے زمانے میں بھی کچھ عرائض میں نے پیش کیے ہیں. تو آیا حضور اکرم پر ہی حدیثیں گڑی گئی یا نہیں؟ 12 اماموں پر بھی کچھ، یا ہم کہیں نہیں، 12 اماموں سے متعلق جو حدیث ہے وہ بالکل
صحیح سند، صاف پاک پاکیزہ، اس میں کچھ بھی من گڑت نہیں ہے. اتنا آسان نہیں ہے اس بات کو کہنا. بہت سی حدیثیں ہمیں ملیں گی جنہیں زمان اور مکان کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اور اپنے دین کی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بیان کر دی گئی ہو. ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہمارے علماء اور محدثین نے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ احادیث میں لوگوں نے غیر احادیث کو بھی ملایا ہے اور اس طرح سے دین کے اندر کچھ چیزوں کو آگے بڑھایا ہے. تو پھر ملاک کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ عین ممکن ہے سند کے لحاظ سے حدیث صحیح نکل رہی ہو، تو کیا حدیث کی سند کو قبول کرتے ہوئے اس کے متن کو جیسے مرضی آئے قبول کر لیں یا نہیں؟ حدیث کی سند کو ایک طرف دیکھا جائے گا اور حدیث کے متن کو دوسری طرف دیکھا جائے گا. ایک باہر کی مثال دیتا ہوں تاکہ بات بہت زیادہ ابتدا میں ہی سنگین نہ ہو جائے اور بہت ہی شدید کنٹروورسی کا شکار نہ ہو جائیں. چیزیں تو آئیں گی، گفتگو تو ہوگی، دلیلیں پیش کی جائیں گی، اعتراضات بھی آئیں گے، پیش کیے جائیں گے، جوابات دیے جائیں گے. علمی گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ مہذب طریقے سے سوال ہو، مہذب طریقے سے جواب ہو. بس کیونکہ آپ نے نہیں سنا، آپ کو نہیں پتا، آج تک تو یہ بات کہی نہیں گئی تھی، یہ دلیل نہیں ہوتی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک جنازے میں شرکت کی، شلوار قمیص سادہ پہنا ہوا تھا، ٹوپی بھی سر پہ نہیں تھی. جب جنازے کو دفنا دیا تو اب مستحب ہے کہ جو خونی رشتہ دار ہیں وہ مٹی نہ ڈالیں اور جو دوسرے ہیں وہ مٹی ڈالیں الٹے ہاتھ کے، انگلی کھول کے. معصوم سے ہمیں حکم آیا ہے. اب جناب آواز دی گئی، بھائی جو خونی رشتہ دار ہیں سب آ جائیں اور وہ مٹی ڈالیں. میں نے کہا بھائی یہیں پر تو آیا مکروہ ہے خونی رشتہ دار مٹی ڈالیں. کہا وہم بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا ایک دینی طالب علم ہوں، اچھے دینی طالب علم ہوں. ہمارے تو ہندوستان میں بزرگوں نے ہمیشہ یہ ضرب المثل رکھی ہوئی ہے کہ جب کسی سے ناراضگی ہو تو کہ تمہیں تمہارے ماں باپ کی قبر میں مٹی ڈالنا نصیب نہ ہو. میں نے کہا دیکھیں دین ضرب المثل پہ نہیں چلتا ہے، دین احکام الہی پہ چلتا ہے، اور احکام الہی یا قرآن سے ملتے ہیں یا حدیث رسول اکرم سے ملتے ہیں یا ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال سے ملتے ہیں. دیٹس آل. ہمارے ہندوستان میں یہ ہوتا تھا اور ہمارا یہ محاورہ ہے اور آج تک تو ہم نے سنا نہیں. انہوں نے یہ مجھے کہا کہ میاں آج تک تو ہم نے سنا نہیں، آج پہلی بار سن رہے ہیں. میں نے کہا بزرگوار کیا کسی بات کا نہ سننا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ بات نہ ہو؟ میں اپنی بات کہتا ہوں، جب تک میں علوم دینیہ حاصل کرنے کے لیے حوض علمیہ نہیں گیا تھا مجھے دعا امام زمانہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. جب وہاں گیا تو ہر کوئی دعا امام زمانہ پڑھتا تھا. پھر میں نے پوچھا کہاں ہے؟ پھر مجھے مفاتی میں 23ویں شب کی اعمال میں نکال کے دکھایا گیا کہ دیکھیں یہاں پر ہے. اب مجھے نہیں پتا تھا، میں کہوں یہ کہاں سے آ گیا؟ نو، اگر آپ کو نہیں پتا تھا آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی کم علمی تھی یا بیان کرنے والوں کی کوتاہی تھی، کیا تھا. تو اب ہم پہلا نقطہ یہ بیان کر کے آگے بڑھیں گے کہ اگر کوئی حدیث، دیکھیں قرآن مجید ہے، اس کے مختلف ترجمے ہیں، بہت سی آیات کی تفسیر اور تشریح اور تعویل احادیث معصومین، اقوال معصومین سے مل جاتی ہے، ہم اسے قبول کر لیتے ہیں. نہیں ملتی ہے تو ہم انہی تفاسیر کو دیکھتے ہیں اور اس میں سے پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علماء تفسیر نے اس نقطے کے بارے میں کیا فرمایا. لیکن حدیث کے بارے میں یہ بات واضح کرتا چلوں. جیسے معراج سے متعلق احادیث ہیں، الا ماشاء اللہ،
دونوں طرف اس کو الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر بعض مرتبہ ممبروں سے اتنا جھوم جھوم کے وہ احادیث پڑھی جاتی ہیں کہ اگر ہم آج آپ سے کہیں کہ اس کی سند نہیں ہے یا اس کا متن جو ہے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، ایک مشکل کھڑی ہو گئی. تو جب کوئی حدیث ہمیں ملے گی تو اس حدیث کے بارے میں یہ دیکھنا ہوگا، نمبر 1 اس کی سند صحیح ہے یا نہیں ہے، نمبر 2 آیا اس کا متن دین کے اساس اور دین کے اصول سے ٹکراتا تو نہیں ہے. معصومین علیہ السلام سے اور خود حضور اکرم نے فرمایا کہ جو میرا قول قرآن سے ٹکراتا ہو فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، میرا کوئی قول قرآن مجید کی آیات سے نہیں ٹکرا سکتا، اور اگر تمہیں ایسا کوئی قول ملے تو اسے دیوار پہ مار دینا. یہ پورا عنوان ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ مولانا شہریار عابدی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور بہت سے دروس بیان فرمائے ہیں. فارسی اور عربی میں بہت سے علماء نے کام کیے ہیں، لیکن اردو زبان میں مولانا شہریار عابدی صاحب نے اچھی محنت کی ہے. ان کی طرف رجوع کیجئے کہ احادیث یا قرآنی آیات سے مطابقت رکھتی ہیں، بہت اچھا، بہترین، سند ضعیف بھی ہو مشکل نہیں ہے. حدیث قرآنی آیات سے یا آیت سے صریحاً ٹکراتی ہے، آیت کہہ رہی کرو اور حدیث کہتی مت کرو، صریح اگر ٹکرا رہی ہے ہم حدیث کو کنارے پہ رکھ دیں گے. ایک وقت ہے کہ حدیث نہ قرآن سے عین مطابقت رکھ رہی ہے نہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، بلکہ قرآن سے نہ ٹکرانا ہے نہ موافقت ہے، سکوت پایا جاتا ہے. یہاں پر اس کی سند دیکھی جائے گی، یہاں پر دوسرے اقوال رسول اکرم سے اس کو میچ کیا جائے گا، اور اگر کسی بھی صریح واضح حدیث سے نہیں ٹکراتے ہوگا تو ہم قبول کر لیں گے. لیکن اگر صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہوگی تو پھر اسے ہم کنارے پہ رکھ دیں گے، تاکہ ہم اپنے دین کے مسائل میں ضعیف کمزور حدیثوں کو یا ٹکرانے والی حدیثوں کو لے کر آگے نہ بڑھیں. اب یہاں پر ہم آتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جن کو اولی الامر قرار دیا گیا ہے. اب یہاں پر اختلاف آتا ہے کہ اولی الامر انسانوں میں سے بنائے جائیں گے یا ان کو بنا دیا گیا ہے. قول رسول اکرم میں ڈھونڈیں گے، پہلے قرآن مجید میں ڈھونڈیں گے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ہمیں مل جاتا ہے کہ دیکھو اللہ ولی ہے تمہارا، رسول ولی ہے، اور وہ مومنین ہیں جو ایمان لائیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ایسی حالت میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تمام تفاسیر میں ایک یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزند امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. وہاں پر اطاعت اولی الامر کا حکم آیا، یہاں اولی الامر کو معین کر دیا گیا. بات واضح ہو گئی. تو پہلا نقطہ، ہم امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق آیات کو بیان کریں گے، روایات کو بیان کریں گے، لیکن اس نقطے کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ کوئی ایسی حدیث جو قرآن کے صریح حکم سے ٹکراتی ہو ہم اسے نہیں لے سکیں گے. ہو سکتا ہے ہم اس پہ گفتگو کریں. اس کے بعد اگر کوئی حدیث ٹکراتی نہیں ہے لیکن موافقت بھی نہیں کرتی ہے تو پھر اس کے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ کہیں اور اس سلسلے میں ہمیں کوئی اور دلیل تو نہیں ملتی. اگر دلیل ملے تو دیکھیں گے کہ قابل قبول ہے یا قابل رد ہے. ایک پورا علم ہے، علم حدیث، علم درایت،
کہ جس میں احادیث پہ اور ان کے راویوں پر بڑا کام کیا جاتا ہے. علماء نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوششیں کی ہیں، اور اس طرح سے آج ہم احادیث کی چھان بین کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں. اگر علماء کرام نے محنت نہ کی ہوتی، اور جیسے کہ بعض ممبروں پہ بیٹھنے والے، میں تو ان کو ذاکرین بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ذاکر ایک مقدس لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات میں سے بیان کیا ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، مومن مرد اور مومن عورتوں میں سے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعد اللہ لہم اجرا عظیما، گفتگو میں بات آئے گی. تو یہ جو ممبروں پر بیٹھ جاتے ہیں یا تقریر کرنے آ جاتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں دین سے نسبت دیتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور ان باتوں کو عوام اس طرح سے قبول کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد اگر اس کے علاوہ کوئی بات کی جائے تو اس شخص کو وہ مارنے دوڑتے ہیں، اس شخص کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، وہ اس نے پڑھا، وہ بڑا ذاکر ہے، وہ بڑا فلاں ہے، اس کی بات کیسے رد کی جا سکتی. دین کے معاملے میں افراد کو نہیں دیکھا جائے گا، دین کے معاملے میں دیکھا جائے گا کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کی سند اور اس کا متن. درایت حدیث بہت اہم چیز ہے. جہاں علم رجال بہت اہم ہے، وہاں علم درایت بہت اہم ہے. اور اگر ہم احادیث کا صحیح طرح سے مطالعہ نہ کریں اور یہ تحقیق نہ کریں کہ آیا یہ احادیث قرآن مجید سے مطابقت رکھتی ہیں، مخالفت رکھتی ہیں، یا سکوت پایا جاتا ہے، ہمارے لیے دین میں صحیح اور غلط کا فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ہم ان اصولوں پر آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے. پھر امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق احادیث میں، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تھوڑا سا تو ریپیٹ ہوگا، کہ جناب گرین آئلینڈ میں، برمودا ٹرائنگل میں امام کے اصحاب وہاں پر یہ کرتے ہیں، امام کے اصحاب وہاں یہ کرتے ہیں. پھر بہت زیادہ خوابوں پر بھروسہ کیا جاتا ہے، خواب دیکھے جاتے ہیں، خوابوں پر بہت سی چیزیں بنیاد رکھ دی جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس بات کا باعث بن رہی ہیں کہ ہمارا نوجوان پریشان ہو جائے، ہمارا نوجوان سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہے بھی ایسا یا نہیں ہے. پھر ایک صاحب نے بیٹھے بیٹھے اپنی عمر کے آخری حصے میں صریحاً امام زمانہ علیہ السلام اور ان سے متعلق احادیث کا صریحاً انکار کر دیا، اور وہ اپنی دلیل لے کر آتے ہیں. وہ کتاب تو نہیں چھاپ سکے، انٹرنیٹ پہ کہیں ڈال دی انہوں نے. تو یہ چیزیں مشکلات کا باعث بن رہی ہیں، جوانوں کے لیے سوالات ابھر رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم آ کر قرآن میں خود نظریہ مہدویت، ایک پورا نظریہ ہے نا، ایک پورا عقیدہ ہے، اس پر گفتگو نہ کریں؟ کیوں نہ خود حضرت امام علیہ السلام کے بارے میں گفتگو نہ کریں؟ کیوں نہ اصحاب امام علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں، تاکہ ہم خود بھی تو پہلے جانیں، سوچیں، سمجھیں، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بھی ویسا بنانے کی کوشش کریں. تو ہم سب سے پہلے اپنی گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے آنے کے وعدے دیے گئے ہیں. ان وعدوں سے متعلق کون سی آیات ہیں، اس کے بعد ہم عقلی دلیل سے تحلیل کریں گے، اور جو چند سالوں میں مختلف وقتوں میں گفتگو کرتے رہے ہیں ان کو اس دفعہ یہاں پر کنسائز کریں گے، تاکہ پتہ رہے کہ قرآن مجید میں ہمارے کون کون سے نظریے واضح طور پر بیان کیے جا چکے ہیں، اور ان نظریوں کی جزیات کیا ہیں، ان نظریوں یا آئیڈیالوجی کی اپلیکیشنز کیا ہیں، تاکہ
ہم خود بھی اپنے عقیدے کو بہتر کریں، اور کل اگر کہیں گفتگو کرنی پڑے، کہیں کسی سے بات کرنی پڑے تو ہم بات کر سکیں. اور میں اپنی گفتگو میں اہل سنت کے ریفرنسز بھی انشاءاللہ تعالی پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمارے پاس دونوں مکاتب کی رائے پائی جاتی ہو. ابتدا اس جملے سے کروں گا کہ اس بات پر کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا مسلمانوں میں کہ جب زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج و شریف کو زمین پر ظاہر فرمائیں گے، اور امام علیہ السلام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ظلم و جور سے بھر گئی ہے. اب اس نظریے پر مسلمانوں میں ایک چھوٹے گروہ کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں، لیکن پھر بھی اس نظریے کی بنیادیں قرآن مجید میں ڈھونڈنے ایک بہت اہم نظریہ ہے. اگر ہم اس نظریے کو نظر انداز کر دیں، جیسے کہ گروہ کا نظریہ ہے مسلمانوں میں جس کی ہم بات نہیں کرتے ہیں، سب کچھ خراب ہو جائے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا. میں آیات کی تلاوت بھی کرتا ہوں، تشریح بھی کروں گا. آج پہلی آیت جس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے، ہو چکا وعدہ، آئندہ کے لیے بھی نہیں فرما رہا کہ اللہ وعدہ کرے گا. اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، کن کے ساتھ؟ ایمان والوں کے ساتھ. منکم وعمل الصالحات، یہ ایمان اور عمل صالح کا ایک ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے جو کبھی الگ نہیں ہو سکتا. ایمان والے اگر عمل صالح نہ کریں، عمل صالح کرنے والے ایمان کے بغیر، ہیچ کوئی اس کا اثر نہیں. اللہ نے وعدہ کیا کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کیے. کیا کرے گا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، نون پر تشدید اور پھر ہم لایا گیا ہے، یعنی تاکید. اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے ایسا ہوگا اور ہو کے رہے گا، ضرور بالضرور ایسا ہو کے رہے گا. کیا ہے؟ خلفہ، جو تھوڑا بہت عربی سے شغف رکھتے ہیں، یہ خلفہ ہے، اسے باب استفعال میں لے جایا گیا ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ بے شک اور بے شک ایسا ہوگا کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، تاکید کے ساتھ کہ زمین پر ان کو خلیفہ بنایا جائے گا. فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح سے ایمان والے اور عمل صالحات کرنے والوں کو پہلے بھی زمین پر حکومت دی گئی. ہمارے پاس بعض مثالیں ملتی ہیں، ان میں سے قرآنی مثال میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایسی حکومت مانگی جو کبھی کسی کو نہ دی گئی ہو، اور وہ حکومت دی گئی، اور اس حکومت کے ذریعے وہ زمین کے راستوں کو بہت تیزی سے طے کرتے تھے. اور ان کی حکومت بہت بڑی حکومت تھی جس پر کبھی اور گفتگو کر لی جائے گی، صرف اشارہ کرتے ہوئے، جیسے ان کی حکومت تھی. ایک چڑیا جاتی ہے، بھاگ کے آتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہاں تھی، کہاں ہے ہدہد؟ آتی ہدہد، میں آپ کے لیے خبر لائی ہوں. اتنی سپیڈ میں جاتی، اتنی سپیڈ میں آتی ہے. تو یہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو وہاں سے یہ امیج ہمیں ملتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت بھی کیسی ہوگی.
آپ کو میرے پیچھے قوالی کی آواز آ رہی ہوگی، مین روڈ پہ کچھ مانگنے والے آئے ہیں جو قوالی اور ماہ رمضان کی گفتگو کے شعر پڑھ رہے ہیں اور چندہ جمع کر رہے ہیں، اس لیے آپ اس میں پریشان مت ہوئیے گا، کوئی اور کسی جگہ سے آواز نہیں ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہوگا، اس سے پہلے ہو چکا۔ تو اگر پہلے ہو چکا، وعدہ پورا ہو چکا، تو اب پہلے وعدہ پورا ہوا، پوری طرح سے نہیں۔ اور وہ جو حکومت دی گئی تھی وہ وعدے کے طور پر نہیں دی گئی تھی، وہ حکومت دے دی گئی تھی۔ یہاں پر وعدہ ہے اور یہ وعدہ پورا ہونا ہے، اور یہ وعدہ اس طرح سے پورا ہونا ہے کہ حکومت کامل ہوگی، کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی جہاں پر حکومت قائم نہ ہو۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کو تمکین دی جائے گی، انہیں راستہ دیا جائے گا، امکان دیا جائے گا، پاسبلٹی دی جائے گی کہ وہ اس دین کو آگے بڑھائیں جس کو اللہ نے قبول کیے، ارتضیٰ لہم، یعنی جس دین سے اللہ راضی ہوا ہے۔ وہ کون سا دین ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ غدیر کے دن کامل ہونے والے دین کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اس سے کہ دین کامل ہوا، نعمتیں پوری ہوئیں، اور اس اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قبول کر لیا۔ کسی کو ماننا ہو مانے، نہیں ماننا ہو نہ مانے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ، یہ عنوان ہے سورہ نور کی آیت 55 میں، اور تبدیل کر دیا جائے گا، یعنی تاکید کے ساتھ۔ میں ذرا قرآن کی اصطلاحات پہ زیادہ زور نہیں دے رہا، لیکن پھر بھی سمجھاتے ہوئے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم، بے شک اور بے شک ہم تبدیل کر دیں گے، من بعد خوفہم امنن۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا فرزند زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسے کہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی، یعنی زمین پر ظلم کا دور دورہ ہوگا۔ اب ہمیں اپنی گفتگو میں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ ظلم سے کیا مراد ہے۔ کیا بنی عباس اور بنی امیہ نے جو ظلم کیا وہ کم ظلم ہے؟ آج کے زمانے میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ کم ظلم ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ من بعد خوف امنن، ظلم کی وجہ سے لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اسے امن میں تبدیل کر دے گا، پیس میں تبدیل کرے گا۔ پیس اور امن وہ مقصود انسانیت ہے کہ جس کے لیے بڑی بڑی میٹنگز بلائی جاتی ہیں، جس کے لیے اربوں اربوں ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں کہ کسی طرح سے پیس ہو۔ افغانستان میں پیس حاصل کرنے کے لیے ملیارڈ اینڈ ملیارڈ ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر لیے گئے تاکہ پیس حاصل ہو۔ لاکھوں لوگ مر گئے، پیس حاصل نہیں ہوا، لاکھوں لوگ معذور ہو گئے، پیس حاصل نہیں ہوا، ہزاروں اور لاکھوں گھرانے بے یار و مددگار ہو گئے، پیس حاصل نہیں ہوا۔ امن کی بھی یہی صورتحال، شام کی بھی۔ پیس حاصل کرنے کے لیے جنگ کی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ حکومت قائم ہوگی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے جو ایمان لائے اور عمل صالح، کہ خوف کو امن سے بدل دے گا۔ خوف کب ہوتا ہے؟ جب ظلم ہو، جہاں پر ڈر ہو کہ میرا حق چھینا جائے گا، جہاں پر ڈر ہو کہ ناحق زیادتی کی جائے گی، وہاں پر خوف ہوتا ہے۔ میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت میں کسی کو خوف نہیں تھا کہ نعوذ باللہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ظلم کریں گے۔ ایسی حکومت قائم ہوگی کہ جس میں ظلم کا کوئی تصور نہیں ہوگا، اور جب ظلم کا تصور نہیں ہوگا تو خوف نہیں ہوگا۔ یعبدوننی، پھر یہ حالت ہو جائے گی ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی کہ میری عبادت کریں گے، بندگی کی حالت میں داخل ہو جائیں گے، جس کو بعد میں بیان کروں گا۔
لا یشرکون بی شیئا، میرا کوئی شریک قرار نہیں دیں گے۔ ایمان اتنا خوبصورت پھول کی طرح انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج تو ہم ایمان کو ایک عجیب پیچیدگی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ آج ہم دین کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر کے پیش کرتے ہیں کہ سیدھا سادہ انسان بھی جو ہے وہ کہتے تھوڑا دور ہی رہو۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، شریف النفس لوگ ہیں، خدا نہ خواستہ بدماش، بیڈ کیریکٹر، زانی، شرابی نہیں، شریف لوگ ہیں، لیکن جب دین کی بات ہے مولانا معاف رکھیے گا، بس جو ہم کر لیتے ہیں وہ اتنا ہی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ دین کی پیچیدگیاں اس طرح سے پیش کی گئی ہیں کہ عام انسان جو ہے اس کو لینے سے پریشان ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو میں نے کل اور پرسوں آیت کی تشریح کی تھی آپ کی خدمت میں اور عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا۔ اور پھر جب یہ آیت ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے میرے حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور پھر آیت آگے بڑھتی ہے، اے میرے حبیب جب میرے بندے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرا بندہ مجھے میرے بارے میں پوچھتا ہوا ہے اللہ کیسے ہے؟ تو وہ کہتا ہے نا انی قریب، میں تم سے، اللہ تم سے قریب ہے، دور نہیں ہے، مت پریشان ہو۔ دیکھیں، اگر قرآن مجید میں اللہ اور بندے کے تعلقات کو دیکھا جائے جو بیان ہونا ضروری ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے بندے کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکس کی بات کی ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے نہیں مانگے گا اور تکبر کرے گا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ٹھوک دیا جائے گا۔ اذکرونی اذکرکم، یہ کیا ہے؟ ریسیپروکل، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکریہ ادا کرو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سویٹ لہجے میں پکارا ہے، ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنے پیار کے لہجے میں پکارا ہے، ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی رسپیکٹ سے پکارا ہے۔ دیکھیں میں نے جو آیت پڑھی کس سے وعدہ کرا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو چیز کائنات میں موجود ہے اس کا وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ ایک لمحے میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ایک لمحے میں دنیا کو ختم کر سکتا ہے۔ وہی اتنا بڑا رب، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے میرے بندے جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے میری طرف توجہ کر لے، تو جب دعا مانگتا ہے میری طرف توجہ کر لے۔ کیوں؟ معصومین علیہ السلام نے اتنی دعائیں تعلیم کی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمیں اپنے عظیم رب سے مانگنا کیا ہے اور کیسے مانگنا ہے۔ تو ہم قرآن مجید میں جہاں انبیاء کا احترام دیکھتے ہیں، جہاں ائمہ معصومین علیہ السلام کا احترام دیکھتے ہیں، وہاں پر ایمان والوں کا بھی احترام دیکھتے ہیں، اور اس حد تک احترام دیکھتے ہیں کہ انسان اگر انشاءاللہ ان آیات کی جب تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوگا، خصوصاً سورہ فرقان کی آخری آیتیں عباد الرحمن کے عنوان سے جب پڑھیں گے تو آپ کو بہت خوشی محسوس ہوگی۔ ہمیں بہت زیادہ انفیریٹی کمپلیکس میں دھکیل دیا جاتا ہے، میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، آج میں اس پر تھوڑا آگے گفتگو کروں
ہمیں ہر وقت اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ ہماری کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. ہمیں ہر بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم حقیر ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم فقیر ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ہیں. شب جمعہ ہے نا، دعا کمیل پڑھیں گے، لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، یہ ایک دعا. یا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا. اللہ کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو حقیر ہی جاننا ہے. ہم ہے ہی نہیں، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے. یہ نہ حیثیت ہونے والے کو وہ احترام دے رہا ہے کہ بندے تو نے اپنے آپ کو بالکل ایک دم نیچے، ضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم، جو عصر کی نافلہ کی دعا بھی ہے. جتنا اپنے آپ کو آپ اللہ کی بارگاہ میں تذلل، انکساری، بالکل بندگی کی حالت، اتنا اللہ آپ کو اٹھاتا جائے گا، اوپر لیتا جائے گا، اوپر لیتا. بندہ اتنا عاجزی کے ساتھ میرے سامنے آتا ہے، اتنا مجھے چاہتا ہے، اتنی میری باتیں مانتا ہے، بس تو میرا خاص بندہ ہے. کبھی اللہ سے رابطہ تو جوڑ کے دیکھیں نا، کبھی اللہ سے گفتگو تو کر کے دیکھیں نا. اللہ نے تو آپ سے کتنی گفتگو. آیت اللہ جوادی عملی کا بہت پیارا جملہ ہے، مجھے نہیں معلوم یہ حدیث سے لیا گیا یا نہیں، میں نہیں دیکھ سکا اس کو، یعنی مجھے نہیں ملا. فرماتے کہ جب تمہارا دل چاہے کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو. اللہ نے تم سے بات کی ہے نا. اور جب تمہارا دل چاہے کہ تم اللہ سے بات کرو، نماز پڑھنے کھڑے ہو جائے کرو. بیوٹیفل. یعنی بندے اور رب کا کنیکشن خوبصورت طریقے سے، کہ رب سے بات کرنی ہے، یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو اللہ، اوکے قرآن کھولو، لیکن پڑھ 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 طوطے کی طرح نہیں، سمجھ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ تلاوت کریں آپ. لیکن تفہیم، ترجمہ، بعض ہمارے مومنین نے اچھا کام کیا، ظاہراً زادرہ والوں نے بہت اچھا کام کیا. آیت ترجمہ. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، بعض مطلب میں نے دیکھا نماز صبح کے بعد PCN بھی لگاتا ہے، آیت ترجمہ نیٹ پہ موجود ہے. بہت اچھا کام کیا. اور اوروں نے بھی بہت سا کام کیے. ہمارے اور دوستوں نے جو قرآن پر کام کیے وہ بھی بہت اچھے کام کیے. نکالیے، یہ انٹرنیٹ اسی کام کا ہے. دعائیں پڑھیے، ترجمہ پڑھیے قرآن مجید، تو تلاوت کیجئے سوچ سمجھ کے. ایسی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، نہ مان کے بالکل ہی جس میں تدبر نہ ہو، تفکر نہ ہو، آخرت کی طرف توجہ نہ ہو. آج ہم اس نقطے پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کن کے ساتھ؟ ایمان اور عمل صالح والوں کے ساتھ، کہ تمہیں زمین پر خلافت دی جائے گی كما استخلف الذین من قبل، جس طرح تم سے پہلے بھی دی گئی ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے وہ تمہیں دے گا. اور کیا ہوگا؟ خوف کے بعد امن. وَلَيُبَدَّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي. پھر کیا ہوگا؟ تم کیف کے ساتھ جب مکے جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، سب بزنس. موبائل بھی الحمدللہ باہر چھوڑ، خیر مکے میں تو نہیں لیکن نجف میں اور کربلا میں موبائل بھی باہر چھوڑ کے جاتے ہیں، آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، زیارتیں پڑھ رہے ہیں. امنن، سکون، کوئی اور دنیا کی فکر نہیں ہے. اللہ کی عبادت ہے، معصومین کی زیارت ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اور اس کے بعد تم بالکل شرک نہیں کرو گے. ہاں ومن کفر بعد ذلک اولئک هم الفاسقون. بھئی جبر تو نہیں کیا جا سکتا، اس پہ گفتگو ہوگی. آج تو صرف میں نے آیت کی تلاوت کی اور ترجمہ کیا ہے. آیات بیان کروں گا، پھر ان کی تفسیر اور تعویل میں جاؤں گا. پھر کیا ہوگا کہ جس نے اس کے بعد بھی امن ہو گیا، پیس ہو گیا، اس کے بعد بھی کفر، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. پھر یہ فاسق ہیں، پھر ان کے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے ہیں
اور بھی اچھے بندے بنیں گے، ایسے بندے بنیں گے کہ اللہ ہمیں یاد کرے گا، ہم اسے یاد کریں گے، ہم اس کا شکر ادا کریں گے، وہ نعمتوں کو زیادہ کرے گا، وہ نعمتیں زیادہ دے گا، ہم اور شکر ادا کریں گے۔ جیسے کہ نعمتوں کا شکر بانٹنا ہے، نعمتوں کا شکر دبانا نہیں ہے۔ اور اس طرح سے ایک خوبصورت ماحول قائم کریں گے، جو کچھ کرتے کرنے دیں، ہم اپنا اللہ سے خوبصورت رابطہ قائم کریں، اور خوبصورت رابطے میں بندوں کی ضروریات کی طرف توجہ کریں، رشتہ داروں کے مسائل کی طرف توجہ کریں، محبت کے رشتے قائم کریں، اور ایک ایسا جذبہ قائم ہو کہ امام مہدی کے چاہنے والے ایک دوسرے پر جان نثار کریں، فداکاری کریں، قربانیاں دیں، اور پھر ایسا زمانہ آئے کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں، اور امام علیہ السلام کہیں کہ ہاں تم لوگوں نے غیبت کے زمانے میں اپنا وظیفہ پورا کیا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ پالنے والے شب جمعہ ہے، شب دعا، شب مغفرت، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پالنے والے زہرا اکیڈمی کے نیک کاموں میں جو ساتھ دے رہے ہیں ان کی زندگی میں صحت، سلامتی، عافیت، برکتیں عطا فرما۔ پالنے والے ہمیں بھی بہتر خدمت کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو کورونا کے شر سے محفوظ فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما۔ پالنے والے جہاں جہاں مومن ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے اس ماہ رمضان کی عبادتوں کی بہترین لذت عطا فرما، تیری عبادت کریں لذت کے ساتھ، تیرے سامنے جھکیں، نماز شب پڑھیں، دعائیں پڑھیں، دعائیں بنود سے مالی پڑھیں۔ پالنے والے ہماری نسلوں کے اصلاح فرما دے، ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے، ہماری موت کے وقت ہم سے بہترین انداز میں راضی ہو جا، ہماری قبروں کو منور فرما، ہمارے مرحومین شہداء کی مغفرت فرما، ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امریکہ کا گہوارہ بنا، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔